جن طلباء کے پیروں کے نیچے فرشتے اپنا نورانی پر بچھاتے ہیں، ہمارے بعض اساتذہ آج بھی ایسے ہیں جو ان کی گردنوں پہ، ان کے کندھوں پہ بھیڑ بکریوں کے چمڑے لدواتے ہیں، انہیں در در گلی گلی گھر گھر بھیج کر کے ان سے بھیک منگوائی جاتی ہے۔ میرے بھائی، علماء چندہ کرنے کے لیے نہیں بنے، اور یہ در در جا کر کے 10-10 20-20 کی رسید کاٹنے کے لیے اور ان کی باتیں سننے کے لیے نہیں بنے۔ آپ اس کو کچھ بھی نام دیں، خوبصورت ٹائٹل دے دیں کہ یہ تو قوم کی خدمت ہے، دین کی خدمت ہے اور مدرسے کی خدمت ہے۔ نہیں، یہ دین اور مدرسے کی خدمت ایک سیٹ بھی تو کر سکتا ہے، یہ مدرسے کے ذمہ داران صدر خزانچی بھی تو کر سکتے ہیں، علماء ہی یہ خدمت کیوں کریں؟ میرے بھائی، آپ ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچئے، میری باتوں پہ غصہ کرنے اور میرے بارے میں کوئی الٹا سیدھا کمنٹ کرنے سے پہلے ایک دفعہ سوچئے، زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ مال کا میل ہے، اور مدرسوں میں رہنے والے، پڑھنے والے، پڑھانے والے جو ہیں نا، یہ علماء، یہ حفاظ، یہ قوم کے سربراہ ہیں۔ اور معاف کیجئے گا میرے بھائی، یہ قوم کے سربراہ، قوم کے لیڈرز جو ہوتے ہیں نا، یہ میل کھا کر کے تیار نہیں ہوتے۔ اگر آپ میل کھلا کر کے، مال کا میل کھلا کر کے علماء تیار کریں گے، حفاظ تیار کریں گے اور قوم کے سربراہ تیار کریں گے، تو پھر پروڈکٹ آپ کے سامنے ہے۔ یہ تو آپ ہی کہتے ہیں نا کہ اب تقریروں میں جان نہیں رہی، علماء کی باتوں میں اثر نہیں رہا، اور علماء حق گو نہیں رہے، ان کے اندر قیادت کی صلاحیت نہیں رہی، وغیرہ وغیرہ، یہ نہیں رہا، وہ نہیں رہا۔ میرے بھائی، تو علماء میں، اپنے قوم کے سربراہوں میں یہ ساری خوبیاں ڈھونڈنے سے پہلے دیکھ کہ تو نے میٹیریل کیسا بھیجا تھا۔ جیسا میٹیریل ہوگا ویسا پروڈکٹ۔ میرے بھائی، ریس کے گھوڑے کو فریش چنے اور پروٹین والی غذائیں کھلائی جاتی ہیں، تب جا کر کے وہ ریس میں میدان مارنے کے قابل بنتا ہے۔ سوکھی اور میلی گھاس کھلا کر کے اس ریس کے گھوڑے سے دوڑ نہیں لگوائی جا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اتنی بہترین تعلیم اور اتنے عظیم معلمین کے لیے اتنا کچڑا مال۔ یار، زکوٰۃ فطرہ کھلا کر کے، زکوٰۃ فطرے کی رقم پر آپ مسجد مدرسے چلانا چاہتے ہیں، اماموں کو بنانا چاہتے ہیں اور علماء تیار کرنا چاہتے ہیں۔ اور مجھے شکایت ہے اپنے کچھ اساتذہ اور بعض بزرگ علماء سے بڑی معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑتے ہوئے کہ میرے بھائی، آج ہم ہی لوگ رونا روتے ہیں نا، علماء حضرات کہتے ہیں نا اسٹیجوں پہ بیٹھ کر کے ادھر ادھر کہ عوام ہماری عزت نہیں کرتی ہے۔ علماء خود کہتے ہیں کہ عوام علماء کی عزت نہیں کرتی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے علماء کی کتنی عزت کی ہے اور آپ نے ان کو ایک دوسرے کو کتنی عزت دی ہے؟ یہ مدرسے میں پڑھنے والے طلباء، یہ طالبان علوم نبویہ جو مصطفیٰ کریم کے نائبین ہیں، جن کی یہ عظمت ہے، جن کو اللہ رسول نے یہ عزت دی ہے کہ جب یہ چلتے ہیں نا تو ان کے گندے پیروں کے نیچے فرشتے اپنا نورانی پر بچھاتے ہیں۔ اتنا وقار اللہ رسول نے ان کو دیا ہے، لیکن آپ نے ان کو کیا عزت دی؟ جن طلباء کے پیروں کے نیچے فرشتے اپنا نورانی پر بچھاتے ہیں، ہمارے بعض اساتذہ آج بھی ایسے ہیں جو ان کی گردنوں پہ، ان کے کندھوں پہ بھیڑ بکریوں کے چمڑے لدواتے ہیں، انہیں در در گلی گلی گھر گھر بھیج کر کے ان سے بھیک منگوائی جاتی ہے، اور ان سے یہ دھان کا موسم آئے گا تو جاؤ چندہ کرو، گیہوں کا موسم آیا تو چندہ کرو، عشر لاؤ، یہ لاؤ، وہ لاؤ۔ پورے بچوں کو، تمام علماء کو مدرسوں میں رسید تھما دی جاتی ہے۔ رمضان آئے گا تو رسید پکڑو، ربیع الاول آیا تو رسید پکڑو، مدرسے کا جلسہ ہے تو رسید پکڑو، جاؤ 10-10 20-20 روپے کے لیے قوم کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ اور ان سے بھیک مانگو۔ یہ ہمارے اساتذہ کرواتے ہیں، یہ مدرسے کے ذمہ داران کرواتے ہیں۔ معاف کیجئے گا، یہ بڑے درد کے ساتھ میں کہتا ہوں، یہ ہم نے، اچھا یہی بچے، اب ظاہر سی بات ہے، اب کبھی کبھی کچھ مدرسوں میں تو باقاعدہ فکس کر دیا جاتا ہے کہ تم کو اتنا لانا ہے، تم کو اتنا لانا ہے، تم کو 2 لاکھ، تم کو 4 لاکھ۔ اب جب یہ ایک تعداد فکس کر دی جاتی ہے، اور بعض اساتذہ جو پرائیویٹ اساتذہ ہوتے ہیں سرکاری مدرسوں میں، ان پہ تو یہ ظلم کیا جاتا ہے کہ جب تک تم چندہ نہیں لاؤ گے تمہاری تنخواہ کا انتظام ہی نہیں ہو پائے گا، جاؤ چندہ کرو، اپنی تنخواہ پوری کرو۔ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں مدرسوں میں، اور یہ ہمارے بعض علماء کرتے ہیں، یا مدرسے کے ذمہ داران کرتے ہیں۔ اور جب ان پر یہ ظلم کیا جاتا ہے کہ جاؤ چندہ لے کر آؤ گے تبھی تمہیں تنخواہ ملے گی، تمہیں اتنا لانا ہے، اتنا لانا ہے، اب یہ بیچارے کیا کریں؟ یہ جاتے ہیں، اب ان کو 10-20 روپے کے لیے
اس کی چاپلوسی کرنی ہے، اس کی چاپلوسی کرنی ہے، ان کو بھی خوش کرنا ہے، ان کو بھی خوش کرنا ہے، کہ کہیں 10-20 جو اس نے دیا تھا وہ کم نہ ہو جائے، ناراض ہو جائے تو اس لیے بیچارے جا کر کے اس کی چاپلوسی کریں گے۔ وہ کچھ بھی بولے گا، ان کو مجبوراً ہاں ہوں کہنا پڑے گا۔ اب جب اس کے سامنے جا کر کے علماء اس طرح لاچار ہو کر کے، ہم نے دیکھا ہے باقاعدہ کچھ ایسے مجبور بیچارے علماء ہوتے ہیں جن کو مدرسے والوں پر جن کا قہر ہوتا ہے اور جن پر ان کا جبر ہوتا ہے، وہ کیا کریں؟ اگر وہ نہ جائیں رسید کاٹنے، چندہ کرنے، تو ان کی اپنی روزی روٹی بند ہو جائے، ان کے بچے بھوکے مرنے لگیں گے، اس لیے ان کو مجبوراً یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ اب جب وہ جاتے ہیں، کچھ فرعون ٹائپ کے سیٹھیا ہوتے ہیں، مغرور خبیث قسم کے، اب وہ ان علماء کو، چنچلاتی دھوپ ہوتی ہے، وہ روزے سے ہوتے ہیں بیچارے، خود یہ اے سیوں میں بیٹھے ہوں گے، کرسی پہ بیٹھے ہوں گے آرام سے، اور وہ بیچارے 50 لوگوں کے پیچھے لائنوں میں کھڑے ہوں گے، چنچلاتی دھوپ میں تھکے آ رہے، اور پھر ایک ہی دفعہ میں دیتے بھی نہیں، کئی بار دھکے لگواتے ہیں اور ٹائم دیتے ہیں کہ اس وقت آنا، اس وقت آنا، اس طرح کی وہ ٹال مٹ، لیکن ان کو مجبوراً پہنچنا پڑتا ہے کیونکہ ان کے پاس مجبوری ہے، ایک فکس رقم ہے، اگر اتنا نہیں لے کر کے جائیں گے تو مدرسے سے نوکری چلی جائے گی، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ میرے بھائی یہ جو علماء، بزرگ علماء اور اساتذہ ہیں نا، میں ہاتھ جوڑ کر کے ان سے التجا کرتا ہوں، خدا را اپنے بچوں کو بھیک مانگنے والا اب مت بنائیے، اپنے بچوں سے رسیدیں مت کٹوائیے۔ مدرسے کے ذمہ داروں کی خود یہ ذمہ داری ہے، اگر وہ مدرسہ چلانا چاہتے ہیں تو مدرسے کے اخراجات اور اس کے انتظامات کا انہیں خود ذمہ اٹھانا پڑے گا، اور وہ خود لے کر کے کہیں سے بھی آئیں، پھر مدرسے کے صدر اور خزانچی بننے کے وہ قابل ہیں، ورنہ یہ علماء سے بھیک منگوا کر کے اور ان سے رسیدیں کٹوا کر کے اور ان کو گلی